عام طور پر لوگ آ کر بعض واقعات کے متعلق سوال کرتے ہیں، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا واقعہ معتبر مستند کتابوں میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلق سے میں چند باتیں بطور وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی اس قرآن، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب و غریب انتظام کیا۔ نہ کہ صرف اس قرآن کی حفاظت، نہ کہ صرف اللہ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو حفظ میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، اور نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس قوم کے پاس دیا جو زبانداری میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی، جس کی پوری زندگی صرف زبانداری تھی۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اسی کے لیے عمر مٹتے تھے، ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسا پیغام عربی میں بھیجا، انہوں نے اسی کتاب کو اپنا زندگی بنا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قرآن کی حفاظت لوگوں کے سینوں میں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نماز میں اس قرآن کو پڑھتے تو لوگ سن کر فوراً اسے حفظ کر لیتے تھے۔ تو قرآن لکھ کر حفاظت کرنے سے پہلے اللہ نے مومنین کے سینوں میں اس قرآن کی حفاظت کر لی۔ تو کئی ایک حفاظ پیدا ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل قرآن ان کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسے قوم پیدا نہیں ہوئی میرے دوستوں۔ نہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تورات حفظ کیا کرتے تھے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جنہیں بائبل حفظ تھا، یہ ہم تاریخ میں نہیں پڑھتے۔ اس ڈھنگ سے مکمل پوری چیزیں سینوں میں محفوظ کرنا یہ انوکھا انتظام تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں رکھا۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی تو لوگوں کو بنایا۔ اس کے بعد جس زبان میں قرآن ہے یہ پوری زبان محفوظ، پوری کی پوری زبان محفوظ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو عربی زبان میں اشعار کہے گئے، جو بھی عربی زبان میں لکھا گیا یا پھر کہا گیا، اللہ نے اسے پوری اس کی حفاظت کر دی۔ آج ہمارے پاس اسلام سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے جتنے بھی شعراء، جتنے بھی زباندان تھے، انہوں نے جو کہا وہ محفوظ ہے، کیونکہ انہی کی لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کی لینگویج کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے یہ پورے پوئٹریز کی حفاظت کر کے اللہ نے کر دی۔ نہ کہ صرف یہ میرے دوستوں، عرب زمین کے پہاڑوں کے نام محفوظ ہیں، عرب زمین کے جھیل، کنویں، ان کے نام محفوظ ہیں، پتھروں کے نام محفوظ ہیں، گھوڑے اور اونٹوں کی بریڈ کے نام محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ نے پوری زمین کو محفوظ کر دیا، کیونکہ یہاں پر قرآن نازل ہوا تو پورے کا پورا نقشہ، پوری کی پوری زمین کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور اس کے بعد ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے زبان عربی لینگویج کی بال کی کھال نکالی۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب الضاد۔ ضاد عربی زبان کا ایک لیٹر ہے۔ اس لیٹر پر ایک مستقل کتاب لکھی گئی جو 700 پیجز میں ہے، 700 صفحات میں، صرف ایک لیٹر پر ایک صاحب نے ریسرچ کی، 700 صفحات میں۔ عربی زبان کہ ایسی حفاظت تصور بھی نہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس میں قرآن ہے۔ اب اس کے بعد میرے دوستوں، ایک قرآن لانے والے محمد رسول اللہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کی کہ ان کی زندگی کو 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو 1,25,000 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا، ان کی زندگی کو جانا۔ اور یہ سب کون ہے؟ عرب ہیں۔ انہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا تو ایسی زبان استعمال کی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے ایسے کیمراز بھی آپ کو اس اچھے ڈھنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں سکتے جتنا انہوں نے اپنی زبان میں بتایا ہے۔ تو 1,25,000 سے زیادہ لوگوں نے اس شخص کی زندگی کو دیکھا اور انہوں نے اس شخص کی زندگی کو ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد
उम्मत ने कुरान की हिफाजत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने कुरान को जमाया, उसकी तफसील आप सुनेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किया गया उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही करार दिया। ये तमाम चीज़ों को उलमा ने महफूज रखा, सेफ किया गया, सबकी हिफाजत की गई। लेकिन इसमें हुआ ये कि कई जो नादान भोले भाले जो थे उन्होंने एक दूसरे की बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह दी। जैसे इमाम मालिक कहते हैं कि मैं मदीने में 70 ऐसे सालिहीन को जानता हूँ, इस मस्जिद नबवी में 70 ऐसे सालिहीन नेक लोगों को जानता हूँ, बड़े नेक लोग हैं, लेकिन वो जब भी रिवायत करते हैं उनकी रिवायत में कबूल करता नहीं, क्योंकि उनके पास रेफरेंस नहीं है, उनके पास इस्तिनाद नहीं है। वो जो भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये नहीं चलेगा। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कहना चाहते हैं, तो बताइए कि आपने किससे सुना, आपके उस्ताद का नाम बताइए। और जब आपने आपके उस्ताद का नाम बताया तो वो उस्ताद ने उस उस्ताद से कैसे सीखा, ऐसे ही पूरी चैन की हिफाजत होनी चाहिए। इमाम मालिक है तो इमाम मालिक के उस्ताद है ना, नाफे है, ये कौन है, ये इब्न उमर की शागिर्द है, इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस ढंग से मेरे दोस्तों ये चैन की हिफाजत, इसे कहते हैं रिवायत, अस्मा और रिजाल, इसकी हिफाजत का सिलसिला शुरू हुआ। ये हुआ 90 या फिर 100 हिजरी के आसपास इस पर काम शुरू हुआ, और उसके बाद हदीस की किताबें लिखी गई, और हर हदीस किसने सुना, किससे सुना, ये कौन से सहाबी से सुने, और वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब सुना, ये पूरा इसकी हिफाजत करना शुरू की। इस वजह से मेरे दोस्तों हमारे इस इस्लाम में 5 लाख शख्सियतों की जिंदगी महफूज है। कितनी? 5 लाख शख्सियतों की जिंदगी महफूज है। ऐसी कोई हिफाजत हम सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्तों। ये 5 लाख लोगों की जिंदगी क्यों महफूज है? क्योंकि इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान से लाया। इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, तो उलमा ने कहा कि जब ये मैदान में आ गए तो उनकी पूरी जिंदगी महफूज होना जरूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन? इन्होंने जो कुरान लाया, तो कुरान की हिफाजत के लिए पूरी बस्ती की हिफाजत, पूरी ज़बान की हिफाजत, उस शख्सियत की हिफाजत, वो शख्सियत के अक़वाल, वो कैसे ज़िंदगी गुजारता था, वो क्या कहता था, किन चीज़ों को उसने सही करार दिया, सबकी हिफाजत। और ये शख्स के मुताल्लिक़ जिन लोगों ने भी ज़बान खोली उनकी ज़िंदगी महफूज। इसीलिए आज हम मुसलमान दावे से सारी दुनिया के पास कह सकते हैं कि देखो तुम्हारे पास न्यूज़पेपर में जो खबर आज की आई है, इससे कई दर्जे ज्यादा हमारी हदीसें सही हैं। क्योंकि जब आप न्यूज़ लेते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आदमी अच्छा है या बुरा है, आप ये नहीं देखते कि आदमी इससे पहले झूठ कहा है नहीं कहा है, अगर इसने कभी भी इसकी जिंदगी में झूठ कहा है नहीं कहा है, ये सब हम चेक नहीं करते। लेकिन मुहद्दिसीन थोड़ा चेक करते हैं। अगर हदीस नकल करना चाहते हैं तो आदमी की पूरी जिंदगी देखते हैं और ये चेक करते हैं कि ये हदीस, इसमें इसने झूठ नहीं कहा, ये नहीं चेक करते, बल्कि ये चेक करते हैं कि इसने पूरी जिंदगी में कब झूठ कहा है। अगर इससे एक मर्तबा भी झूठ साबित है उसकी हदीस ले चलेगी। पूरी जिंदगी में 90 साल 80 साल की जिंदगी में कभी इनसे झूठ साबित है तो उस रावी को झूठा रावी कहते हैं, उसकी रिवायत को कबूल नहीं करते। आप तसव्वुर करें कि अल्लाह ने कैसे हिफाजत की। हम जब हदीस कहते हैं तो बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन याद रख लीजिए ये कि हदीस के पीछे कई मुहद्दिसीन ने अपनी जिंदगी लगाई है। आज हम बैठकर बुखारी खोल के पढ़ लेते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। आजकल तर्जुमे आ गए और सब आदमी आलिम बनना शुरू हो गए, है ना। एक अजीब व गरीब फितना शुरू हो गया है ज़माना। लेकिन मेरे दोस्तों ये हदीस बुखारी ने 7000 हदीसें अपनी किताब में लाई हैं। कितने? 7000 हदीसें अपनी किताब में लाए हैं। और एक हदीस के पीछे उनकी मेहनत देखिए आप, अल्लाहु अकबर। ना कि सिर्फ बुखारी, इमाम मुस्लिम और उसके साथ बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए, हजारों मुहद्दिसीन आए और हजारों हदीस की किताबें हैं। तो गैर मामूली हिफाजत मेरे दोस्तों, हमारी हिफाजत अल्लाह ने जबरदस्त की है। ये ऐसी हिफाजत, इस हिफाजत को सोचकर हम अल्लाह की बारगाह में पड़े रहे तो बहुत कम है। अल्लाह ने मुकम्मल पूरी शरीयत की हिफाजत कर दी। तो मेरे दोस्तों ये जो अहादीस हैं, इसमें बास लोग ऐसे पैदा हुए जो नादान थे, नादानी में गलती कर बैठे, और ऐसे भी लोग पैदा हुए दीन में उन्होंने अपनी बातों को घड़ा, झूठ कहे, पूछा गया तो कहे कि मैंने नेक नियत से झूठ कहा है।
میں چاہتا ہوں کہ لوگ فلاں سورت کو زیادہ پڑھیں، تو یہ صاحب ایک حدیث گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھیں گے تو سورت کے اتنی ثواب ہے، تو لوگ گھڑنا شروع کیے۔ اور اس کے بعد بعض اسلامی دشمن بھی تھے، ان لوگوں نے بھی حدیثوں کو گھڑنا شروع کیا۔ تو محدثین نے ان حدیثوں کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے شروط رکھے، کنڈیشنز رکھے۔ ایک حدیث کب صحیح ہوگی، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، اور حدیث اگر یہ کنڈیشنز پورے نہیں ہوئے تو اس حدیث کو ضعیف حدیث قرار کیا جاتا ہے۔ اب صرف ضعیف حدیث کے 300 قسمیں ہیں، ضعیف حدیث ایک نہیں ہے۔ اگر اب محدثین نے کسی حدیث کو ضعیف کہا تو وہ 300 اس کی قسمیں ہیں۔ اگر راوی نے بھول کر کہا تو اس کا ایک نام، راوی بولتا بولتا اس نے بعض الفاظ چھوڑ دیے تو اس کا ایک نام۔ ایسی حفاظت میرے دوست ہم بیان نہیں کر سکتے۔ صرف 300 قسمیں ہیں صرف ضعیف کی، صرف ضعیف حدیث کی 300 قسمیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، تو محدثین نے شروط رکھا کہ دیکھو بھائی، اگر حدیث صحیح ہونا ہے تو اس میں ایک کنڈیشن سے اگر حدیث کا تعلق عقیدے سے ہے، اگر حدیث کا تعلق عقیدے سے ہے، آدمی کے ایمان سے ہے، یا پھر حدیث کا تعلق احکامات سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، طلاق ہے، احکامات سے اگر حدیث کا تعلق ہے تو محدثین اسے بڑی سختی سے لیتے ہیں، بڑی گہرائی سے اس کی جانچ و پڑتال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اگر حدیث کا تعلق تاریخ سے ہے، ہسٹری سے ہے، اگر حدیث کا تعلق ہسٹری سے ہے تو محدثین اس میں اتنی سختی نہیں کرتے، اتنی سختی نہیں کرتے۔ اگر حدیث میں کہیں پر بھی کمزوری ہے تو محدثین لے لیتے ہیں، لیکن شرط ہے، ہر کمزور حدیث کو تاریخ میں نہیں لیں گے۔ اگر اس حدیث میں جھوٹ بولنے والے ہوں، راوی جن کے تعلق سے متفق علیہ فیصلہ ہو گیا کہ پکا جھوٹا ہے، پکی جھوٹی حدیث نہ ہو، ہے نا، کمزوری میں بھی ایک حد تک کمزوری مقبول ہے، حد سے زیادہ اگر حدیث میں کمزوری ہے اس حدیث کو نہیں لیتے، تو کم کمزوری والی حدیث ہو، ہے نا، اور اس کے بعد یہ حدیث کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، یہ حدیث کا تعلق کسی احکامات سے نہ ہو، اور یہ حدیث کو بطور دلیل کسی بھی ایک حکم کے لیے، کسی بھی ایک عقیدے کے مسئلے کے لیے استعمال نہیں کی جائے، ویسی حدیث تاریخ کے باب میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہے اس میں بعض حدیثوں کو عقیدے اور احکامات کے آپ کسوٹی میں اتاریں گے تو ضعیف نکلائیں گے، کیونکہ سیرت اور تاریخ کی روایتوں میں محدثین اتنے کڑے شروط نہیں لگاتے، صرف چیک کرتے ہیں کہ حدیث چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے، اس میں پکے جھوٹے تو نہیں ہیں، بہت کمزور تو نہیں ہے، یہ حدیث کہیں عقیدے سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، کہیں اس کا تعلق احکامات سے نہیں ہے، کہیں کوئی آدمی سے دلیل تو نہیں پکڑ سکتا کسی بھی ایک مسئلے کے لیے۔ اگر ان تمام چیزوں سے چیز پاک ہے تو اس حدیث کو لے لیتے ہیں۔ اسی لیے تاریخی روایات اگر اس میں یہ کمزوری نہ ہو جیسے میں نے بتایا تو وہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مقبول ہے، لیکن عقیدہ، احکامات، عقیدے کے مسائل، آخرت کے مسائل، قبر کے بعد کے مسائل، قبر کے بعد کی زندگی کے مسائل، یہ اگر مسائل ہوں تو حدیث پکی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر روایت تاریخی ہے، سیرت کی ہے، تو محدثین نے اس میں چھوٹ دی ہے کہ آپ اسے بیان کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حد سے زیادہ کمزور نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو جتنے بھی ہم باتیں بتاتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر سیرت کی روایتیں ہوتی ہیں جسے محدثین نے، تاریخ کی روایت ہوتی ہیں جسے محدثین نے قبول فرمایا۔ تو اس وجہ سے ہم ان باتوں کو اس مجلس میں آتے ہیں، اور جو بھی باتیں آتی ہیں مستند ہے، آپ تاریخی روایت کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، سیرت کی روایت کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تاریخ کی کتاب میں آیا ہے، فلاں مستند کتاب میں آیا ہے، تو اگر سیرت کی روایت ہے، تاریخ کی روایت ہے تو وہ مقبول ہے۔